اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو تم اکڑ گئے؟ اب یہاں دیکھیے، جب بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں تو معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، تو انبیاء علیہم السلام آ کر اس کو درست فرماتے ہیں، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی رنگینیاں جو ہے انہیں اس سے دور رکھتی ہیں اور غافل رکھتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ان کی خواہش کے خلاف بات آتی ہے تو اس کو یا تو وہ رد کر دیتے ہیں یا تو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو کہتے ہیں نہیں ہم نے ماننا نہیں، آسان بات لائیں، جیسے انہوں نے کہا تھا نا قرآن کو بدل دیجئے، سورہ یونس میں ہے اور بھی جگہ ہے، قرآن کو بدل دیجئے یا اس کا حکم جو ہے تھوڑا سا اس میں نرمی کیجئے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ یا تو اس کو بالکل رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، اور یا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ نرمی ہو، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ تو جو پورے کے پورے خالص عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یعنی نبی علیہ السلام پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں جو ان کے اور اکثر لا تہوا، ٹھیک ہے، ان کے ظاہر نفوس جو ہے وہ اکثر تو پسند نہیں کرتے۔ اب جیسے آج اگر کوئی، اب تو نبی نہیں آئے گا کوئی بھی، اگر کوئی نبی تشریف لے آئے، اللہ کا حکم ہوتا اگر لاتے تو جو ہمارا حال ہے تو کون ماننے کو تیار ہوتا؟ تھوڑے سے لوگ، ورنہ کیا کرتے ہیں اپنی خواہشات کی خاطر آخرت کو قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا تو قربان نہیں ہوتی کیونکہ دنیا نظر آ رہی ہے نا، دنیا کا تو فائدہ نظر آ رہا ہے، ابھی آخرت تو ظاہر ادھار پر ہے، دنیا نقد ہے، تو اس لیے وہ دنیا تو قربان نہیں کر پاتے لیکن آخرت کو وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو جھٹلا بھی دیتے ہیں اور ان کی یعنی ان کے ساتھ شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ بن پڑتا ہے الفاظ یعنی آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ بن پڑتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کر گزرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، رونا آتا ہے، انسان کو رونا آتا ہے کہ کیا کچھ انہوں نے حال کیا نوح علیہ السلام کا۔ اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا یہ ہمیشہ کا شیوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی یہاں پر بیان فرمایا، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے، ٹھیک ہے، یہ ان کا حال انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ قرآن بیان کر رہا ہے، دیکھ لیجئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کس کے ساتھ کرتے تھے یہ کام؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ الامان الحفیظ، حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جس کو عذاب ہوگا وہ اس کو ہوگا، عذاب تو ظاہر عذاب ہی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب سے بچائے مالک، آمین، لیکن عذاب سب سے بڑا جو ہوگا وہ ہوگا اس کو جس کو نبی نے قتل کیا، یا اس کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا۔ جو نبی کے مقابلے پہ آیا سب سے زیادہ عذاب قیامت کے روز اسی کو ہوگا، جہنم سب سے زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ تکلیف دے دکھ بھرا عذاب اس کو ہوگا۔ باقی اللہ کا عذاب تو ویسے ہی ہر عذاب ہی سخت ہے، دنیا میں بھی آ جائے تو ہر عذاب سخت ہے، گرمی بڑھا دے، بارش بڑھا دے، ٹھیک ہے، زلزلہ آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے تو دنیا کا عذاب کیا کم ہے، ہم تو آخرت کے عذاب کو، یہ کمزور بدن ہمارا سہار ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم کرے۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو غلاف کا مطلب، اس کا معنی، غلف کا معنی بتا دیا تھا، تو اب اس کو وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ بڑے یعنی فخر کی بات سمجھ رہے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر فخر کی بات نہیں ہے، قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو گئی، تم کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ کہنا کس کا تھا؟ قالوا قلوبنا غلف، یہود کہتے تھے نا، یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ، اور یہاں پر قرآن نے کیا بیان کیا کہ یعنی یہ بات کوئی، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے عقیدے و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ بھی کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے آج کے آپ وقت دیکھیں آپ کے کیا ہے، یعنی اگر آپ کوئی اچھی بات، حق بات، سچ بات کہیں تو جتنے بھی ضدی لوگ ہیں، جتنے بھی ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل و دماغ پر یعنی جاہلانہ تعصب ایسا تسلط کر چکا ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں۔ وہ تو نہیں کہتے یہ بات جاہلانہ تعصب، لیکن مطلب ان کے یعنی رویے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی ہے، اس کو عقیدے کی مضبوطی کا نام دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے ہم نہیں بدلیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے غرور ہو آ کر ہمیں شکار کرے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آ کر مجھے شکار کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی حق واضح بھی ہو جائے تو ہم نے تو نعوذ باللہ ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ تو وہ اسے اپنے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے، ہم بہت اپنے عقیدے میں پکے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر کہ آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے
کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، قرآن سے دلیل دے دو، حدیث سے دلیل دے دو، صحابہ سے دلیل دے دو، نہیں ماننا نہیں ماننا، زمیں ٹلم زما ٹلم مگر بندہ نہ ٹلم۔ آپ کتنا ہی ان کے آپ غلط عقائد کو قوی دلائل سے ثابت کر دیں لیکن نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ یہ دیکھیے ضیاء القرآن اس کا ترجمہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ترجمے میں کہ اللہ نے کیا فرمایا، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے، اللہ کی طرف سے ان پہ پھٹکار ہے، لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں، قلیلا ما یؤمنون، ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، صرف جھوٹا مانی ہے، حقیقی ایمان کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں نا، اسی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہے۔ اب آگے چلیے، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، قرآن، یہ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ کون سی تھی ان کے پاس؟ توریت تھی یہود کے پاس، اور انجیل تھی نصارہ کے پاس، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر، فتح مانگتے تھے نا اس سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے فتح مانگتے تھے، جب ان کی جنگ اور جدال ہوتا تھا، جنگ و جہاد ہوتا تھا، تو اس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے وہ فتح مانگتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے ہم جو ہے جہاد کریں اور ہم فتح پائیں اس نبی کے وسیلے سے۔ یہ دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہے، ضیاء القرآن ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ہے تو خرید لیجئے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، قوسین آپ کو نظر اگر آ رہا ہے تو دیکھ لیجئے، یہ بریکٹ میں ہے، اور جو چیز بریکٹ میں ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بریکٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے، ما عرفو، پہچانتے تھے، کیسے پہچانتے تھے؟ ان کی کتابوں میں درج تھی باتیں، تو انکار کر دیا، کفرو، انکار کر دیا بہی اس سے، ٹھیک ہے، ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی، پھٹکار ہو اللہ کی، کس پر؟ کفر کرنے والوں پر، کفر کرنے والوں پر، کافروں پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت، فلعنت اللہ۔ دیکھیے جہاں تک یہ وسیلے کی بات ہے نا، وسیلے پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور جہاں تک وسیلے کی بات ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، پوری تفصیل سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی آپ تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق سمجھ لیجئے، لوگ اس کو وسیلے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے پہلے بھی وہ اس طرح سے فتح مانگتے تھے، اور وسیلہ لگانا اس طرح سے جائز ہے جس طرح سے ہمارے زمانے میں رائج ہے علمان الحفیظ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی آپ تھوڑا سا نا اس کا جو ہے سیاق و سباق سمجھ لیجئے۔ کیا سمجھنا ہے اس میں؟ سمجھنے کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ صف میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشین گوئی کی تھی نا کہ وہ احمد آئیں گے۔ اچھا، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہماری یعنی ہمارا جو دور ہے وہ شروع ہو، عروج کا دور شروع ہو جائے۔ تو جو یعنی خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کیا تھا؟ تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنتے ہوئے مطلب یعنی سنتے رہتے تھے، اسی لیے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، یعنی یہ جن یہودیوں سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جیت جائیں اور یہ جو ہے آگے بڑھ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ بات ایک کیا تھی، ایک مطلب انہیں کہنا عجوبہ یا عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں یعنی کہنا چاہیے کہ وقت گن رہے تھے، گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے، تو ان کے لیے ظاہر یہ ایک عجوبہ تھا، ایک تعجب خیز بات تھی نا۔ اچھا یہ جو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی تھی، اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور جگہ جگہ بیان کیا ہے، ہم اس کے مواقع بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یستفتحون من قبل یستفتحون، فتح مانگتے تھے کافروں پر، ٹھیک ہے۔ تو فتح کیا مانگتے تھے؟ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آمد سے پہلے عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تھے۔ کون لوگ؟ یہ لوگ۔
تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزماں جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں. یہ بات تفسیر طبری وغیرہ میں ہے. اور یستفتحون کا دوسرا معنی ہے یفتحون علی الذین کفروا. فتح یعنی کہنے علیہ کا معنی ہے یعنی خبر دینا. سین اور تا کہنے مبالغے کے لیے ہے یعنی کافروں کو خوب کھول کر بتاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ زمخشری نے کیا ہے اس کا معنی. اور مزید سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بعثت سے پہلے، آمد سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح کی، غلبے کی دعا کیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داؤد بن سلمہ یہ سب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ. تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے. تو سلام بن یعنی وہ تھے کوئی، یہ سلام بن مشکم جو بنی نزیر سے تھا، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر یہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. ٹھیک ہے، تفسیر طبری وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یستفتحون کے یہ معنی نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ظہور سے پہلے جب یہودیوں کا عرب کے مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے کہ یعنی دعا کرتے. تو میں آپ کو ترجمہ سنا دے رہی ہوں. اے اللہ، ہم تجھ سے بحق نبی امی سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہمارے لیے آخر زمانے میں ظاہر کرے گا کہ ہمیں اس پر فتح عطا فرما. چنانچہ جب وہ دشمن سے ملتے یہ دعا کرتے تو انہیں شکست دیتے. تو اب اس کی ہم آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتے ہیں. اب جو میں نے ابھی آپ کو حدیث شریف سنائی ہے اس کے بارے میں آپ تفصیل بھی سن لیجئے. تفصیل کیا ہے؟ یہ روایت کہاں پر ہے؟ قرطبی کے حوالے سے. یہ مستدرک حاکم میں ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ امام حاکم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے یہ بھی دیکھ لیں. یہ روایت تفسیر کی مجبوری کی بنا پر لائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی حدیث سے یہ غریب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی حدیث سے یہ غریب ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تلخیص میں فرمایا کہ اس کی کوئی مجبوری نہیں کیونکہ راوی عبد المالک متروک ہے. ٹھیک ہے، ہلاک ہونے والا ہے. تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے والا متروک ہے، راوی متروک ہے، ہلاک ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ اس مفہوم کی روایات میں سے کوئی بھی صحیح نہیں. یہ بس اب ہم نے جان لیا، اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، آپ کا انکار کیا. تو اس کی وجہ سے صرف ان کی یہ ضد تھی جو نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا. بغیم بینہم، اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ. اور اپنے فضل سے ایک یعنی امی قوم میں، یہ ظاہر ہے مکے میں جو رہنے والے تھے یہ امی لوگ تھے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی. تو ان میں اس قوم میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی عرب والوں کو کیوں نوازا، ان میں کیوں بھیجا. اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے. اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اس کے خزانے ہیں بانٹنے کے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان لانا اور آمنا صدقنا کہنا اور مان لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی طرف سے دین میں کوئی بات دخل در معقولات نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر سچے طریقے سے عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.